کہ اللہ مجھ کو شہید کر تیری راہ میں اور پھر زندہ کر، پھر میں مارا جاؤں، پھر زندہ کر، پھر میں مارا جاؤں، پھر مجھے زندہ کر. سمجھ لو کہ یہ جو بیان ہے عقل والوں کے لیے ہے. جس کے پاس عقل ہوگا اس کے رسول ہوگا. ہر ایک نہ میری ماں بہن سمجھ سکے گی، نہ ہر ایک میرے بھائی بہن سمجھ سکے. میرے منہ سے زندگی میں پہلی مرتبہ اور شاید چھلی مرتبہ نکل گیا ہے کہ نبی کریم کی دعا کو اللہ نے قبول کرا تو شہادت حسنین اور شہادت حسین کے شکل میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب حسن حسین کی شکل میں نبی کی شہادت کو ثابت کرو گے تو کیسے کرو گے؟ ثابت کرنا پڑے گی. کیا کرنا پڑے گی؟ اب ثابت کرنا پڑے گی. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بھوک تم کو لگے اور میں کھانا کھا لوں. ایسا تو ہو نہیں سکتا. لیکن یہ اللہ کی بات ہے، اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ والے ہی جانتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سبحان اللہ. میری کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو مولا کائنات تیری راہ میں شہید کر اور زندہ کر، پھر شہید کر مجھے زندہ کر، پھر شہید کر مجھے زندہ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق سیدنا زین العابدین علیہ السلام سے لے کے حدیث حضرت ہریرہ تک اور یہاں تک کہ حیض جنون مصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے خلاصے سے جنگ گجوا اور جنگ خیبر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کا مطلب تو پہلے میں سمجھا دوں دو طرح کا ہوتا ہے. ایک شہید وہ ہوتا ہے جس کو پانی میں ڈوب کر مر جائے، کسی ایکسیڈنٹ سے آ کے مر جائے، یا کوئی بیماری کے اندر کافی ٹائم سے مبتلا ہو اور وہ مر جائے. اور ایک شہید وہ ہوتا ہے جو جنگ دین کے خاطر لڑتا ہو اور اس کا جسم انگ الگ ہو گیا ہو اور اس کا خون نکلنے سے اس کی موت ہو جائے. اس کی موت ہو جائے. اور موت ہونا ضروری ہے. شہید ہے تو موت ہونا ضروری ہے. جس کا انگ جنگ میں جاتا ہے کٹتا ہے تو اس کو شہید ہونا ضروری ہے. اور اگر کسی انسان ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے تو 1 دن بعد 2 دن بعد یا 3 دن بعد اس کو مرنا ضروری ہے. وہ مر گیا تو شہید ہے اور مرتا نہیں ہے، انگ بنگ کٹ کے کھا رہتا ہے تو شہید ہوا نہیں. صرف ایک انگ نکل گیا پیر یا ہاتھ کا، شہید ہوا نہیں. تو شہید ہونا چاہیے. اور شہید کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند رکھا ہے کہ اس کا زمین پہ ایک ٹیپا گرنے سے پہلے میں اس کو جنت نصیب کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. شہیدوں کا درجہ اللہ نہیں رکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید ثابت کرنا ہو تو کیسے کرنا ہے؟ ایک مرتبہ بلند اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا جنگ بدر، جنگ خیبر. جنگ خیبر کے اندر سے جب جیت کر آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جیت کر تھا حضرت زینب بنت حریث. کیا نام ہے؟ حضرت زینب بنت حریث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھانے بیٹھے ہیں اور حریث بن زینب بنت حریث نے کھانا بنایا اور اس میں زہر ناک کر دیا. یہاں سے انتہا چالو ہوئی، ابتدا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج کا بیان سمجھ میں آ گیا اور کربلا سمجھ میں آ گیا اور شہید کا سمجھ میں آ گیا. باقی تک کی زندگی نکل جائے گی سمجھ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہادت کی دعا مانگی اپنے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کے بیان کے مطابق تم کو دماغ میں بیٹھ جانا چاہیے کہ پنجے تن کس کو بولتے ہیں. آج پنجے تن تمہارے سامنے ثابت ہو جائیں گے کہ پنجے تن کیا ہے. پنجے تن، تن الگ ہونے چاہیے، اس کو کہتے ہیں تن.
اور تن بھیگی ہو جائے تو پنجے تن. سبحان اللہ. ایک تن علی تن، 2 تن حسین تن، 3 تن حسن تن، 4 تن فاطمہ تن، 5 تن پنجے تن. سبحان اللہ. آج سمجھ میں آج خالی دماغ میں بیٹھو کہ کربلا کا اس کا مسئلہ کیا ہے. زینب بنت حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان میں نہ تھی آپ، لیکن اس وقت بعد میں ایمان لے کر آئی. جب ایمان میں نہ تھی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا کر سمون کو زہر ملا کر کھلایا. تو ایک صحابہ جو نبی کے ساتھ کھانے بیٹھے ہیں وہیں نہ وہیں فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ٹکڑا بھی کھایا. کھانا کھانے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ سمود کیسے، تھوڑی دیر کے بعد سمود کا بدن نیلا پڑ گیا، شہید ہو گئے. آپ نے سوچا کہ یہ نیلا کیسے پڑا تھا؟ جو چبائلی بوٹی تھی آپ کے چہرے مبارک انور میں، وہ بوٹی فرماتی ہے رسول اللہ اس کے اندر اس نے زہر ملا کر رکھا ہے. لیکن محبوب میں نے اس کے لیے نہیں بولا کہ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکتی تو میں زہر ہوں تو کیوں میں بول دوں کہ اس میں زہر پہ نہیں کھا سکو. کیوں؟ آپ پہ زہر کا اثر بھی نہیں ہوگا. میرے نبی میں زہر کا اثر نہیں ہوا. اس وقت میرے نبی فوت ہوئے نہیں، لیکن ابتدا ہو گئی شہیدی کی. دماغ کو ڈالنا میں کیا بولا جا رہا ہوں. اللہ کے رسول کی دعا یہاں قبول ہو رہی ہے کہ مجھے شہید کر پھر زندہ کر، پھر شہید کر پھر زندہ کر. تو یہاں زہر کھایا نبی کریم صاحب نے تو سامنے والوں کو بھی زہر اثر ہوا تو صحابہ دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ نبی تھے محمد مصطفیٰ جس کے لیے ان کو زہر اثر ہوا نہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب تیری ابتدا میں نے شروع کر دی، تیری ابتدا شہیدی کی شروع کر دی. اب میں نے اس بندوں کو چن رکھا ہے تیری شہیدی کے لیے جس کا نام امام حسن علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. امام حسن علیہ السلام ہے. ابھی تو حسین بعد میں ہے، پہلے حسن علیہ السلام ہے. اب حسن علیہ السلام کی میں لاتا ہوں بعد میں، خالی سمجھانے کے لیے. آج مطلب بیان بھی ہے، میں اس تک سمجھانا ہے. بیان کا مطلب ہی سمجھانا ہوتا ہے بیٹا. اب یہاں سے تو زہر کی ابتدا ہو گئی. اب حسین تو تلوار سے کاٹے گئے تو ان کی ابتدا کے لیے کون سا ایسا مسئلہ ہوگا جو اللہ نے نبھایا؟ کوئی چیز چھو نہیں سکتی میرے نبی کو. لیکن نبی فرماتے ہیں جنگ گجوا، جنگ گجوا کے اندر اللہ کے رسول جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر کی بوچھاریں گری گئی اور چھوٹے نیزے پھینکے گئے. اور وہاں پر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک کا کونا شہید ہوا. یہاں سے کربلا کی سٹارٹ ہوئی. یہ دعا کو اللہ نے قبول کری. اور آپ اس وقت زخمی ہوئے، آپ کو بہت سی جگہ سے تلوار وار بھی لگے اور آپ کا خون بھی بہا. آپ نبی کا یہاں تک کہ خون بہا کہ آپ کی نالین تک خون پہنچ چکا تھا. زمین پہ نہیں گرا لیکن نالین تک خون پہنچ چکا تھا. تو یہاں سے حسین علیہ السلام کی شہادت ثابت ہوتی ہے. زہر کھانے سے حسن کی بات ثابت ہوتی ہے اور یہاں پہ حسین علیہ السلام کی شہادت ثابت ہوتی ہے. اب دعا مانگنے والے کون تھے؟ محمد مصطفیٰ کہ مجھ کو زندہ رکھ کر پھر موت دے، پھر تیری راہ میں موت دے، پھر زندہ کر. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے تو قبول تو اللہ کی کرنی ہوگی، لیکن ان کے لیے قبول نبی کے لیے اللہ نے 2 لال چنے، حسن حسین. اب حسن علیہ السلام کی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کب کرتا ہے؟ جب اللہ کے رسول جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے جائے بعد وَلَسْرِي اِنَّ الْإِنسَانَ، اے لوگوں اس زمانے کی قسم، میرے محمد کے زمانے کی قسم کہ اس کے بعد والا زمانہ گھسارے میں ہوگا. اس کے بعد والا زمانہ اور گھسارے میں ہوگا، تم بھی سب گھسارے میں جاؤ گے. اور اس وقت عامل الصالحاتی، اس وقت عامل الصالحاتی، اس وقت ایک دوسرے میں جو صلاح کرے گا اس کا درجہ اللہ بلند کر دے گا. سبحان اللہ. اور وہ حق پہ ہوگا اور صبر کرے گا. اور میرے پردہ کرنے کے بعد 30 سال تک خلفائے راشدین کے چلیں گے. آج جو بولنے جا رہا سمجھنا، خلفائے راشدین 30 سال چلیں گے. اب 30 سال گننے بیٹھتے تو ہمارے سنی بھائی دوسرے اور علماء کہتے ہیں کہ 4 خلیفہ،
میں نے مانا 4 خلیفہ، لیکن 30 سال خلافت راشدین میرے نبی نے فرما کے گئے چلے گی. کتنے دن؟ 30 سال. اب 30 سال راشدین چلنی ہے تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلا خلیفہ یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ، چوتھا یہ، پانچواں یہ، چھٹا یہ. میرے نبی نے کسی کو گھوشت نہیں کیا. لیکن دیکھ اتہاس اٹھا کے تو ابوبکر صدیق علیہ السلام کی خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ 2.5 سال چلاتا ہے. کتنی؟ 2.5 سال. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ 12 سال چلاتا ہے. 12.5 سال. کتنی؟ 12.5 سال. اور کچھ حدیثوں میں ایسا لکھا کہ آپ کی 2.5 سال چلی، عمر فاروق کی 10 سال چلی، عثمان غنی کی 12.5 سال چلی.